अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलहिजाज टीवी HD। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.alhijaznewshd.tv और www.alhijaznewshd.ask पर। ये मौका दिया कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को कमर्शलाइज कर सकें। सो द कनेक्शन बिटवीन द यूनिवर्सिटीज़ एंड द न्यू टेक्नोलॉजीज़ और फिर कमर्शलाइजेशन, ये जो ट्रायंगल है इसने दुनिया को तब्दील किया। इसलिए मेरी नज़र में पाकिस्तान की जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसने पाकिस्तान को डिफ़ाइन करना है, वो पाकिस्तान की एजुकेशन मिनिस्ट्री है और पाकिस्तान की साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, जिसमें IT भी उसका एक हिस्सा है, वो शामिल है। ये दो मिनिस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के फ्यूचर को बनाना है और उसको उस्तवार करना है। हमने जब अपना सफ़र शुरू किया पाकिस्तान ने, तो हमारे पास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी थी। आज हमारे पास 217 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अब ये जो एक दौड़ लगी हुई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तहसील में यूनिवर्सिटी बनाए, हमें इससे रुकना चाहिए और हमें क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जब हम यूनिवर्सिटी बनाएं तो हमें पता हो कि ये यूनिवर्सिटी ये कंट्रीब्यूट करेगी पाकिस्तान के लिए। एक जो अंधाधुंध दौड़ लग गई है कि हर जगह यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उससे आप देखें, पहले हम एक यूनिवर्सिटी थी, अब 217 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है आपका वो नीचे चला जाता जाएगा। सो मैं समझता हूँ कि सूबों को और वफाक में भी एक पूरी नया थीम हमें बनाना होगा कि हम आखिर अपनी तालीम को चाहते कैसे हैं, हम उसको आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं और उसको अपनी मईशत के साथ जोड़ना जो है, ये हमारे लिए एक बुनियादी फ़ैसला होगा अपनी जो हायर एजुकेशन है उसको ले। मैं फैसलाबाद गया, ज़राई यूनिवर्सिटी, इतना ज़बरदस्त काम वहाँ पे हो रहा है, इतनी ज़बरदस्त लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी के साथ उस तरह से नहीं जुड़ी जिस तरह से उसको जुड़ना चाहिए था। एक तो खैर माशाल्लाह हमारे यहाँ अदालतों में भी अब 3 साल हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि उनका वाइस चांसलर कौन है कौन नहीं है। एक अदालत फैसला देती है उसको रख लें, दूसरी कहती है उसको हटा दें, तीसरी कहती है। अदालतों को यूनिवर्सिटीज़ से परे रहना चाहिए, लेट द यूनिवर्सिटीज़ वर्क, और टेक्नोलॉजी से भी परे रहना चाहिए। ये जो अदालतों में हमारा थोड़ा सा ये काम हो गया है कि हर काम हमने करना है, वो थोड़ा एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक है और उसको लाजमी तौर के ऊपर जो है वो हमें एक मैकेनिज़्म क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे कि इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो उनसे एतराज़ हो सके, या कम से कम एक मैकेनिज़्म बनाया जा सके जिसमें हम जल्दी सोल्यूशन की तरफ जो है वो जा सकें। एक तो ये यूनिवर्सिटीज़ का जो मैकेनिज़्म है वो है जिसको हमने करना है। दूसरा है जो हमारी बुनियादी सोसाइटी की सोच होगी। जो मज़हब है, हर मज़हब जो है उसके कुछ बुनियादी असूल हैं और वो असूल जो है वो तमाम यूनिवर्सल हैं। रहम के ऊपर है, टॉलरेंस के ऊपर है, मोहब्बत के ऊपर है। लेकिन मसला किसी भी मज़हब से नहीं, मसला ये है कि इंटरप्रिटेशन का, तशरीह का हक़ किसे है। अगर तशरीह का हक़ नैरो माइंडेड लोगों के पास चला जाएगा, उन लोगों के पास चला जाएगा जो असरी तकाज़ों के मुताबिक तशरीह नहीं कर सकते, उन लोगों के पास चला जाएगा जो कि एक कंजर्वेटिव थिंकिंग रखेंगे, जो एक बैकवर्ड थिंकिंग रखेंगे, तो उसके नतीजे में सोसाइटी नीचे जाना शुरू हो जाएगी। मुझे बड़ा ही अफसोस है इस बात के ऊपर कि हमारी जो नेशनल असम्बली है वो डोमेस्टिक वायलेंस का बिल पास नहीं कर सकी, क्योंकि हमारे यहाँ एक तबका ये समझता है कि नहीं, मुझे मेरे घर वालों को मारने का हक होना चाहिए और वो कानूनी हक होना चाहिए। हम अंडर एज मैरिजेस का कानून, सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क ने, ईरान जैसे मुल्क ने अंडर एज मैरिजेस को बैन कर दिया। पाकिस्तान की कौमी असम्बली अभी खड़ी है कि पता नहीं हमें ये इस्लामी है या गैर इस्लामी है। सो जब तक हम अपनी इंटरप्रिटेशन का हक, तशरीह का, अभी आप देखिए हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरेबिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने वुमेन इंक्लूजन की है, जिस तरीके से उन्होंने फैसलों में एक मॉडर्निज्म लेके आए हैं, इससे नतीजे में सऊदी अरेबिया बिल्कुल तब्दील होकर रह गया। आज सऊदी अरेबिया एक जो मॉडर्न थिंकिंग है मुस्लिम वर्ल्ड में उसको लीड कर रहा है, क्योंकि जो तशरीह थी, जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन का हक था, वो उन्होंने ले करके मॉडरेट्स के हवाले कर दिया। सो सोसाइटी अगर बाउंड रहेगी
اور ایک کنزرویٹو اور بیکورڈ تھنکنگ انٹرپریٹیشن کے نیچے رہے گی تو وہ سوسائٹی کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی. سو ایک طرف ہمیں اپنی ایجوکیشن کو فنڈامنٹلی چینج کرنا ہے, دوسری طرف ہمیں اپنی مذہب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کا رائٹ فارورڈ لکنگ پڑھے لکھے لوگوں کو دینا ہے تاکہ وہ اپنے عصری تقاضوں کے مطابق اس کی تشریح کر سکے. اور یہ جو علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان کو جو خواب دیکھا تھا وہ کبھی بھی ایک بیکورڈ ریاست کا نہیں تھا. قائد اعظم اور محمد علی جناح دونوں اپنے ادوار کے باغی تھے, ریبل تھے. ان کی جو سوچ تھی اس سے ان کے عصری باقی لوگ تو اتفاق ہی نہیں کرتے تھے. قائد اعظم کے اوپر تو کافر اعظم کا فتویٰ لگا, علامہ اقبال کے اوپر شکوہ لکھنے کے اوپر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگا. یہ تو باغی تھے اپنے ادوار کے. جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو انٹرپریٹ کیا, جس طریقے سے انہوں نے ایک نئی مسلم ریاست کی جو بنیاد رکھی, اس کے جو خد و خال قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے سامنے رکھے. اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب علامہ محمد اقبال نے جو ان کا ایک بہت ہی کلاسک کام ہے ماڈرن مسلم تھاٹ کے اوپر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے. آئی ہوپ کہ آپ میں سے جو چونکہ بہت لوگ ہیں انہوں نے وہ کتاب, ان کی جو علامہ اقبال کی جو کتاب ہے وہ رینائنسنس, مسلم رینائنسنس کے اوپر جو ان کا ایک بہت کلاسک کام ہے وہ پڑھا بھی ہوگا. اس میں انہوں نے جو آئیڈیاز دیے ہیں وہ تو ایک بہت ہی فارورڈ لکنگ ریاست کے ہیں. اور ہمارا جو بچاؤ ہے پاکستان کا وہ تب ہے اگر ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کے اوپر مبنی ایک ماڈرن مسلم ریاست کی تشکیل کر سکیں. عمران خان اسی خواب کے امین ہیں. پی ٹی آئی اور عمران خان نے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ایک انٹرپریٹیشن ہے, جو تشریح ہے, اس کو لے کر آگے بڑھنے کی صحیح جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں مشکلات بھی آئیں گی, اس میں ہمارے جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی ہمارے مد نظر ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ہم لوگوں کے سامنے آپ اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہوتے. ہم نے کیا کرنا ہے 100% فیصلہ ہم نہیں کرتے, ہمارے سرکمسٹانسز فیصلہ کرواتے ہیں ہم سے کہ ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے. اسی طرح سے جو چاہے ہم انڈیویجول ہوں, چاہے ہم خاندان ہوں, چاہے ہم محلے میں ہوں, چاہے گاؤں میں ہوں, چاہے کسی ملک میں ہوں, ہم اپنا فیصلہ کرنے میں 100% آزاد نہیں ہیں. ہمارے سرکمسٹانسز ہم سے فیصلے کرواتے ہیں. اسی لیے جب پاکستان کی سیاست کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں, اسپیشلی افغانستان کی صورتحال کو لے کر پاکستان کے اوپر ہمارے اپنے بھی بہت لوگ جو ہیں وہ جب تنقید کرتے ہیں وہ آرام سے یہ بات اگنور کر دیتے ہیں کہ دیکھیے افغانستان کی صورتحال ہماری وجہ سے تو پیدا نہیں ہوئی. جب 1979 میں USSR نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا, ہم سے پوچھ کے تو نہیں کیا تھا. اسامہ بن لادن نے جا کے نیو یارک میں بم مار دیا, ہم سے پوچھ کے تو نہیں مارا. اب امریکہ میں امریکہ جو واپس چلا گیا ہے, پہلے 1988 میں واپس چلا گیا افغانستان سے, ہم سے پوچھ کے تو نہیں گیا. اب آ کے امریکہ پھر طالبان کے ساتھ بات کر کے واپس چلا گیا, ہم سے پوچھ کر تو نہیں گیا. لیکن اس کے اثرات جو ہیں, ہر واقعے کا اثر جو ہے وہ ہماری سیاست کے اوپر ہوا, ہر واقعے کا اثر ہماری اسٹریٹجی کے اوپر ہوا, اور ہم ان حالات کے اندر جو ہے وہ ہمیں اپنے راستے تلاش کرنے پڑے جو کہ یہاں پر پیدا ہوئے. اور ابھی بھی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, ہم کابل کے اندر ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم کابل کے اندر ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جس میں ساری پارٹیاں اور افغان عوام اس کے ساتھ ہوں. ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی, ہم نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا, ہم نے ان کے مذاکرات جو ہیں وہ شروع کرائے. ہم نے کوشش کی, ہم نے کابل کی حکومت کی اور طالبان کے مذاکرات کروائے. لیکن اگر طالبان وہاں پہ صوبے فتح کر رہے ہیں تو اس میں سوال پاکستان سے نہیں کرنا چاہیے. سوال امریکہ کو, نیٹو کے جو ممالک ہیں ان کو افغانستان کی حکومت سے کرنا چاہیے کہ جو 2000 ارب ڈالر لگا کر کے آپ نے وہاں پر ایک 3 لاکھ لوگوں کی فوج کھڑی کی, وہ فوج کیوں پتوں کی طرح بکھر گئی جو ہی وہ گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پیسہ افغانستان کو دیا گیا تھا وہ افغانستان میں نہیں لگا. آج افغانستان کا ہر جنرل, افغانستان کا ہر سیاستدان
کسی کا کوئی گھر افغانستان میں نہیں ہے، تمام لوگوں کی پراپرٹیز افغانستان سے باہر ہیں، ان کے بچے بیوی بیٹے تمام باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، وہ بلینر ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، لیکن افغانستان کے عوام ان پالیسیز کا قیمت ادا کر رہے ہیں جو اس لیڈرشپ نے کھڑی کی، جو کہ بیرونی طاقتوں کے اوپر وہاں پر بنائی گئی اور پھر اس کو پیسہ دیا گیا۔ اب سوال ان سے کرنا چاہیے کہ جب اتنا پیسہ آپ کو دیا گیا، آپ نے وہ پیسہ صحیح خرچ کیوں نہیں کیا؟ سوال پاکستان سے نہیں بنتا، تو اس لیے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جو اثرات ہوتے ہیں، جو ڈیسیژن میکنگ کے اثرات ہوتے ہیں، وہ نیچے تک جاتے ہیں، وہ ان کو سمجھنے پڑتے ہیں، اور لوگ عام آدمی جو ہے اس سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ آج جب ہم وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہم ایک ایسی حکومت کے لیے سعی کر رہے ہیں، ایک ایسی حکومت کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس کے اوپر تمام جو افغانستان کی پارٹیز ہیں، گروپس ہیں اور عوام ہیں وہ متفق ہوں، اور وہ وہاں پر آ کر کے اپنا 4 سال لیں، کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر دوبارہ لڑائی بڑھتی ہے، وہاں پہ بہت مہاجرین، پہلے بھی آپ دیکھیے کہ ہم نے تقریباً اس وقت 35 لاکھ مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، ہماری اپنی اکانومی بہت جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے افغان بھائیوں کے لیے اپنا سینہ، اپنا دل فرشراہ کیا ہے، ہم نے ان کو یہاں پہ کھلے دل سے یہاں پر جو ہے وہ انٹرپریٹیشن دی ہے، یہاں پہ ان کو یہاں پہ رہنے کی ہم نے ان کو سہولتیں دی ہیں، ہم نے ان کی تعلیم کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو اس وقت افغانستان کی ساری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ان مہاجرین کے اوپر ہے جو پاکستان میں تھے۔ آج افغانستان کی جو تمام خواتین ٹیچرز ہیں، جو ان کے استاد ہیں، وہ تمام وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے پڑھ کے گئے ہیں۔ آج بھی 6000 کے قریب اسکالرشپس کے اوپر افغان بچے جو ہیں وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو پاکستان نے کیے ہیں، اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو بھی اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ صرف ہمارے پر یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوڑنا صحیح نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا بوجھ ہم نے پہلے بھی اٹھایا ہے، اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ پہلے ہی چیلنجز ہیں، بڑی مشکل سے ہم نے اس کو اپنے پاؤں پہ اوپر کھڑا کیا، تو یہ نہ ہو کہ دوبارہ ہمیں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سہنا پڑ جائے۔ تو مجھے امید یہ ہے کہ ہم اس مسئلے سے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے ہم نکل آئیں گے۔ اور یہ جو آج آپ نے یہاں پہ سمپوزیم کیا، جس میں آپ نے تمام جو اپنی سوچ ہے وہ یہاں پہ ہم نے جو ماڈرن لکنگ اور فارورڈ لکنگ جو آپ نے اپنی اپروچز جو پیغام پاکستان میں بھی پہلے آئی ہیں اور اب اس میں بھی ہم دے رہے ہیں، اسی کے اوپر ہم نے پاکستان کو استوار کرنا ہے۔ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ ایک ایسے ملک کا ہے جس کی بنیاد، جس کی پالیسیز کی بنیاد علم کے اوپر ہوگی، منطق کے اوپر ہوگی اور دلیل کے اوپر ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اب میں درخواست کروں گا، now I will request for the President